أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 اور 8 کی تطبیق. خاتمہ خوا موٹا حرف ہے. خاتم اللہ اسم جلالہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے. زبر اور پیش اگر اسم جلالہ کے لام سے پہلے ہو تو دونوں میں اسم جلالہ کا لام جو ہے لام جلالہ موٹا ہی پڑھا جائے گا. جبکہ زیر ہوگا تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ. علی لام کے اوپر کھڑا زبر، مد اصلی کے قائم مقام. قلو واو مدہ مد اصلی. بہم میم ساکن پر زیادہ نہیں ٹھہرے، اظہار کرنا ہے یہاں پر اظہار شفوی. وعلی واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرے. علی لام کے اوپر کھڑا زبر، مد اصلی کے قائم مقام. سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں پر مد جو ہے پہلے چھوٹی مد ہے، کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے تو یہ چھوٹی مد کے برابر ہے، اور اوپر بڑی مد ہے. بڑی مد جو ہے 2 الف برابر، اس کو ہم لمبا کریں گے اور اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل جائز. اب سو باقی پر قلقلہ سو الف مدہ را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھنا ہے اس کو. رحم میم ساکن کے بعد غائن ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفی کریں گے. عائشہ وہ یہاں پہ آپ رک بھی سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. عائشہ وَتُم وَلَهُم. عائشہ میں الف مدہ واو کے پر سنگل حرکت تاکہ تنوین کو واو سے مدغم کریں گے، ادغام کریں گے، اور اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. غنہ کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ دا پہ الف مدہ بن تنوین کا اظہار کرنا ہے. تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حلقے میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو یہاں ہم اظہار کریں گے. تو پھر حلقی 6 ہے، عین ح غین خا حمزہ اور ہا. تو یہاں پر ہمارے پاس بن کے بعد تنوین کے بعد عین ہے تو اظہار کریں گے عذاب عظیم، اور بن کو لمبا بھی نہیں کرنا. وَمِنَ النَّاسِ نون کے پر تشدید نا الف مدہ. من یقول یہاں پر بھی ساکن اور تشدید کو ہم ملا رہے ہیں، ادغام مع الغنہ. یقو واو مدہ. آمنا حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام. منا تشدید اور الف مدہ جو ہے دونوں کو ایک ایک چپنا لمبا کر کے پڑھنا ہے. باللہ اب یہاں پر اللہ کا نام جو ہے اسم جلالہ، اس کو ہم باریک پڑھیں گے اس لیے کہ باقی نیچے زیر ہے. وہ سنگل حرکت واو کے اوپر. بالیوم لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں. یو جو ہے واولین ہے. مل آ کے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر مد اصلی کے مقام. آخری اب خوا موٹا حرف ہے، زیر کے ساتھ ادائیگی بھی ہے اس کی موٹی ہوگی. موٹے حروف حروف مستعلیہ 7 حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں. زبر زیر پیش چاہے ان کے اوپر حرکات ہو یا علامات ہو موٹے ہی ادا ہوں گے. وما الف مدہ. ہم بمؤمنین میم ساکن کے بعد با. یہاں پر ہم کر رہے ہیں اخفاء شفوی، میم ساکن کے ساتھ تعلق ہے، میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے تو اس اخفاء کو ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں. ہم یہ ایک الف برابر لمبی کی جائے گی، اس کو ہم نے جلدی سے نہیں پڑھنا. جیسے ہم بمؤمنین، ہم بمؤمنین نہیں پڑھنا. واو کے اوپر حمزہ ہے تو اس حمزہ کو ہم نے جھٹکا دینا ہے. مؤمنین یا مدہ، اور آخر میں وقف کی صورت میں مد عارض للسکون جو کہ یا مدہ پر کی جاتی ہے 2 الف برابر. بمؤمنین
ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹ ورڈز اور ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیات نمبر ہیں آج کی 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، اور علی اوپر، سمعہم ان کے سماعت کے، ان کے سننے کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی نگاہوں کے، غشاوتن پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ خاتمہ کا روٹ ہوتا ہے خاتمہ، خا تا اور ماں، اس کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، موم سے، مٹی سے یا ربڑ سے کسی چیز کے منہ کو بند کر دینا خاتمہ کہلاتا ہے، مہر لگا دینا۔ اور قلوبہم، قوف لام با اس کا روٹ ہے، قلب کی جمع ہے قلوب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا، دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے نا، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ سمعہم، سماعت ان کی، سننے کی حس کو کہا جاتا ہے سمع، اور اصل میں سمع کان کو کہتے ہیں، اور سماع اس کی جمع ہے، کان کی پوری ساخت کو سمع کہا جاتا ہے، سمع کہا جاتا ہے۔ ابصارہم، با صاد را اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باسارہ ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بصارت بھی اور بصیرت بھی۔ بصارت سے مراد ہے ظاہری نظر سے دیکھنا، یعنی ہم جیسے اپنی کھلی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ بصارت ہے، اور بصیرت ہے دل کی نگاہ سے دیکھنا، قلبی نگاہ سے مراد ہوتی ہے بصیرت۔ غشاوتن پردہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اور وہ پردہ غفلت جو حق کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں ہٹتا، اس کے لیے خاص طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ غشی اسی سے ہے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا، غشی بھی ہم بولتے ہیں نا عام اردو میں، وہ یہی ہے کہ عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ اور عذاب، عین ذا با روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، سزا، سخت تکلیف دہ حالت کو کہا جاتا ہے۔ عظیم بڑا، عربی میں لوگ جانوروں کی مثلا اونٹ وغیرہ کی جو بڑی بڑی ہڈیاں نا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا۔ آیت نمبر 8 کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من سے لوگوں میں سے، مئی جو یقولو کہتے ہیں، من اور من کے فرق کو سمجھ لیجئے، من ہے سے اور من ہے جو، یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر۔ آمنا دو لفظ ہیں، آمنا اور نون کے ساتھ الف، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور آمنا یہاں پہ دو نون ہے نا، تشدید کے ساتھ نون آ رہا ہے، اس کا مطلب دو نون ہے۔ آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر اور ساتھ یوم آخر کے، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اب نہیں کے لیے تیسرا لفظ بھی ہم نے پڑھ لیا، کل ہم نے پڑھا تھا لا بھی اور لم بھی، اور اب یہاں پہ لفظ آ گیا ماں۔ ماں کے دو مطلب ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، اور نہیں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ کہاں پہ اس کا مطلب نہیں ہے اور کہاں پہ جو ہے، انشاءاللہ یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ یاد کر لیجئے نہیں کے لیے تیسرا لفظ ماں ہوتا ہے۔ تو اس کے اب روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں اس آیت کے۔ من الناسی، الناس جو ہے اس کے 3 روٹ ورڈز ہیں۔ نمبر 1 ہے حمزہ نون سین یعنی انس کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے نا، تو انس یعنی محبت، انسان آپس میں جو تعلقات ہیں، محبت کے تعلقات انسانوں کے ساتھ، اس لیے انس کہا گیا اس کا روٹ۔ دوسرا روٹ ہے اس کا نون سا یا، نسی یعنی نسیان کہتے ہیں بھول چوک کو، یعنی انسان بھول چوک کرنے والا ہے، اس لیے اس روٹ سے الناس بنا کہ انسان بھولنے چوکنے والا ہے۔ اور تیسرا روٹ ہے نون واو سین، نوس کا مطلب ہوتا ہے شور کرنا، یعنی جب اور کوئی آواز نہ ہو تو انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ شور موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ یہاں پہ ہم نے پڑھا یقولو، قاف واو لام اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ
کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی بات کہنے کے لیے قول کہا جاتا ہے کسی بھی بات کو. اور آمنا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہوتا ہے ایمان لے آنا، تصدیق کر لینا. اور اس کے علاوہ وبالیوم الآخری، یوم جو ہے ایام کا واحد ہے اور دن کو کہا جاتا ہے، اور آخری آخرت کو کہا گیا، اور ماہ نہیں. اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 7ویں اور 8ویں آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شروع کرتے ہیں ہم. پہلے ذرا ذہن میں رکھیے، ہم اس سے پہلے ابھی جو ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی، اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور اس میں ڈرانے والی باتیں بھی ہیں، اور سب بلا شک و شبہ موجود ہیں. ہدایت پانے کے خواہش مند لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں ہدایت پانے کے لیے، اور وہ پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہنمائی پا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے سب سے بہترین رہنمائی اللہ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اور خالق کو علم ہے کہ مخلوق کو سچی خوشی کیسے مل سکتی ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کو بڑے گھر سے، کچھ لوگوں کو زیادہ مال سے، کچھ لوگوں کو اولاد سے خوشی ملتی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ دیر پا اور سچی خوشی نہیں ہوتی. جیسے مشین بنانے والے کاریگر کو پتہ ہوتا ہے نا کہ مشین میں کیا ہے اور اس کو چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، ایسے ہی اللہ کو ہماری روحانی ضرورتوں کا علم بھی ہے اور اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. لیکن جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہم وہی پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم آیا. وہ لوگ جو حق کا مستقل انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں نے حق کو پہچان لیا ہے لیکن اس کے باوجود حق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ ان سے حق کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے. اب انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ملتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہی دلوں کے حال بہترین جانتا ہے کہ کس کو حق حاصل کرنے کی جستجو ہے، طلب، اور کون کس کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ خراب ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر بند کر دینا، جیسے کسی چیز کو سیل کر دینا. جیسے پارسل وغیرہ پہ سیل لگی ہوتی ہے نا، کچھ بھی باہر نہیں جا سکتا اور کچھ بھی اندر نہیں جا سکتا اس کے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کے دل سیل کر دیے گئے، سخت ہو گئے، ان پہ مہر لگا دی گئی. کافروں کے دلوں پر اللہ نے مہر کیوں لگا دی؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خیر خواہی چاہی ان کو آخرت کے انجام سے بار بار خبردار کیا، ایمان لانے کی بار بار دعوت دی، لیکن انہوں نے حق کو دیکھ کر، پہچان کر بار بار حق کا انکار کیا. یعنی اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنے دلوں کو حق پہچاننے کا موقع ہی نہیں دیا. حالانکہ ہر دل میں حق پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، پھر آپ کو اس کی زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی. لیکن جب انسان اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور تو اس کے دل کے جو مسلز ہیں نا وہ ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. بار بار موقع ملتا ہے اور انسان فائدہ نہ اٹھائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس پر مہر لگ جاتی ہے، اور ایمان دل کے اندر نہیں جا سکتا، اور گمراہی اور جہالت دل کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتی. سیلڈ ہے نا، نہ کچھ اندر جا سکتا ہے نہ باہر. کچھ لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اللہ نہیں چاہتے کہ وہ ایمان لائیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے مرضی اور اختیار دیا انسان کو، فطرت سلیم اس کے اندر رکھی، اس کے اندر صلاحیت رکھی، اور انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا بنے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی. ہم نے پڑھی ہے نا،
اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کی ہدایت کے لیے پورا قرآن کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، یا ناشکری کر کے گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ نے پوری مرضی، پورا اختیار مجھے اور آپ کو دیا۔ اب جس کے دل میں حق پانے کی طلب ہوگی، خواہش ہوگی، وہ ضرور اپنے رسم و رواج، اپنا مال، اپنا ٹائم، اپنی چیزیں ساری جو ہیں ان کو پس پش ڈال کر اور اس راستے پر چل پڑے گا، کیونکہ صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس راستے پر نہیں چلتا تو اللہ اس کی صلاحیتیں اسے چھین لیتا ہے۔ جس چیز کی طلب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اس کی طلب نہیں، تو اللہ اس سے وہ صلاحیت ہی لے لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، کفار مکہ جو ہے بڑے مفاد پرست تھے، اپنی سرداری چاہتے تھے، مال و متاع چاہتے تھے، ان کو اپنا وہ سرداری اور اپنا اسٹیٹس بہت عزیز تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو نبی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پوری کوششیں دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ مہر کرتوتوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیجئے، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اگر اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی جائے تو پھر عذاب آتا ہے، اور عذاب عظیم آتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، کہ ان کے کان بات سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے تھے، لیکن اس کو اندر نہیں جانے دیتے تھے اپنے دل کے، اور انہوں نے اپنے دلوں پر ان کے مہر لگی ہوئی تھی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ فرما رہا ہے ان کی آنکھیں حق کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، گویا کہ بصارت تو تھی لیکن بصیرت کی آنکھ بند ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دیکھنے سے بھی قاصر اور محروم ہو گئے تھے، گویا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں۔ جب دل میں ہدایت کی، قرآن کی حاصل کرنے کی طلب نہ ہو، خواہش نہ ہو، کان اس کو سننا نہ چاہیں، آنکھیں ہدایت کو دیکھنا نہ چاہیں، اور باقی نشانیاں بھی دیکھنا نہ چاہیں، تو کبھی ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ایک حدیث سنا دیتی ہوں، ترمذی میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کر لے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ دھبا بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں سورہ مطففین میں، کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ کرتوت کرتے ہیں ان کے دلوں کی اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اب ان دو آیات میں، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی 6 جو ہم نے کل پڑھی تھی، اور آج جو ہم نے پڑھی 7، اس میں کافروں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو اپنے کفر پر سختی سے قائم رہے اور حق سے بیزار ہو گئے، ان کو ایمان کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابو جہل، ابو لہب اور وہ تمام کافر اس گروہ میں شامل ہیں جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت کا عذاب بہت ہی دردناک اور عبرتناک دیا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ہتھیلی کی مانند ہے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے دل سمٹ جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کرنے پر ایک انگلی بند ہو جاتی ہے اور دوسرا گناہ کرنے پر دوسری انگلی بند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے مٹھی بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اب مٹھی میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گناہوں سے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور دل بند ہو جاتا ہے مٹھی کی طرح سے، اور مہر لگ جاتی ہے اس کے اوپر، گویا حق کا اب اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری ایمان لانے اور ہر طرح کے کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم اگلے آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن جو یقولو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اللہ نے بتا دیا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ذہن میں رکھیے 3 جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تفصیل سے بات ہو رہی ہے، اور ہم نے ان تینوں جماعتوں کی کردار کو دیکھ کے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 6 خوبیاں پڑھی ہیں
ایمان والوں کی جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد کفار کے گروہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جو خبردار کیے جانے کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود حسد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے انکار کرتے رہے تو دنیا میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ حق پانا نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ ان اعضاء کی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ان سے چھین لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ اعضاء دیے ہیں اس مقصد کو پورا نہیں کیا جا رہا تو اللہ ان کی صلاحیتیں ہی چھین لیتا ہے۔ اور اب یہاں سے آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک جو بات ہوگی وہ تیسرے گروہ کی بات ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، دو چیزوں کا خاص طور پہ یہاں ذکر آیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے لیے میں یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن یاد رکھیے ایمان لانے کے لیے یہ دو چیزیں کافی نہیں۔ یہاں منافق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم میں سے بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ لے لیں، جانچ کر لیں کہ ہم میں سے تو کوئی من الناس من یقول والی کیٹیگری میں شامل نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنا محاسبہ کر لیجئے۔ یہ آیات مدنی دور کے آغاز کی ہیں جبکہ نفاق ابھی چھوٹے سے پودے کی طرح سے تھا، پورا زور نہیں پکڑا تھا۔ اس آیت کے نزول کے وقت یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم مومن ہیں۔ وہ نہ تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے تھے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ اس سے یہود کے علماء بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا گمان ہے کہ یہاں منافقین مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ مومن نہیں، گویا زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل ایمان سے خالی تھے۔ تو پتہ چلا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، ایمان دل کے پختہ یقین سے ہوتا ہے۔ ان کے ایمان کمزور تھے، اصل میں یہ دو رخے لوگ تھے، دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو بہرحال یہاں پہ منافقین کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس لیے کیوں نہیں لیا گیا کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ میں نے بتایا نا بالکل شروع کا دور، اللہ چاہ رہا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ تو یہ لوگ اپنے ایمان کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، حالانکہ ایمان کے اعلان کی کبھی کوئی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ ایمان تو عمل سے جھلک جاتا ہے، جس کے سینے میں ایمان ہو اس کا عمل بتا دیتا ہے کہ یہ ایک مومن بات ہے۔ تو یہ ایک بڑی خرابی ہے بے کرداری کی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے ہیلے بہانے کرتے تھے، ایمان لانے کے لیے دل اور زبان کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ تجارت کا مال لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ 5000 کا منافع دیں گے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نہ کر دی، بلکہ کہا ہاں نہیں کی، بلکہ کہا کہ میں سوچوں گا۔ ان کے جانے کے بعد کچھ اور تاجر آئے اور انہوں نے 10,000 منافع کی بات کی، تو امام بخاری نے پہلے والے تاجروں کے ساتھ تجارت کرنے کا اعلان کر دیا کہ ان کے جانے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان سے تجارت کروں گا، نیت کر لی تھی، اور میں اپنے ارادوں اور نیت کے ساتھ بھی سچا رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو دل اور نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ یہ میں نے منافقت کی ایک بہترین مثال دی کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم منافقوں کی بات انشاءاللہ اب شروع ہو گئی، ہم یہ پڑھیں گے۔ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آیت نمبر 20 تک میرا خیال ہے ان کی بات جائے گی، نہیں 16 تک جائے گی۔ لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ سب سے منافق کا جو روٹ ورڈ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دو جو ہوتا ہے ينفقون میں ہم نے پڑھا تھا نا، اور میں نے بتایا تھا یہی روٹ منافق کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ لفظ نہیں آیا منافق، لیکن میں آپ کو سمجھاتی ہوں، جو دو منہا ہو،
ایسے بل کو کہا جاتا ہے، ایسے سرنگ کو کہا جاتا ہے جس کے دو منہ ہوں، ایک طرف سے گھستا ہے دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ مثال دی تھی کہ چوہے کے بل کی طرح منافق ہوتا ہے، چوہا ایک سوراخ سے گھستا ہے اور جہاں پہ اس کو خطرہ نظر آتا ہے وہ دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے۔ منافق کی سب سے بہترین مثال یہی ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، نہ ادھر کے ہوتے ہیں پوری طرح نہ ادھر کے ہوتے ہیں، دونوں کے بیچ بیچ میں ڈول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا کے رکھے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس پہ اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔